یا اللہ یا ربی تہجد پڑھے، وہ نماز جس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے۔ خدا خود کہتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ بندہ نیند کی حالت میں تہجد پڑھ رہا ہے اور اس کی تھوڑی اس کے سینے سے ٹکرا رہی ہے نیند کی وجہ سے، تو پروردگار ملائکہ کو کہتا ہے ملائکہ گواہ رہنا، جو بھی اس نے مانگا ہے میں نے اسے دیا۔ If you do tahajjud before Fajr, it's only by invite. Allah invites you to do tahajjud. Otherwise you are sleeping. روزانہ 7 میں آسمان کے اوپر اتر کے آتا ہے تہجد کے وقت اور کہتا ہے اے کوئی مجھ سے مانگنے والا، آفر کر رہا ہے مجھے، ہے کوئی؟ آپ اس رب سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو۔ سوچے کہ آپ سے کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے اور وہ کہے کہ میں اس ٹائم جو مانگے گا میں دوں گا۔ وہ ہر ٹائم دیتا ہے، لیکن ایک اس نے اسپیسیفک ٹائم رکھ دیا ایک بادشاہ نے کہ اس میں جو بھی انسان آئے گا مجھ سے جو بھی مانگے گا میں اس کو عطا ضرور کروں گا۔ You're crying. Allah says, I love you so much. Look at you. You've come to me. ایک ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ایسے امتحان میں نہیں ڈالتا جو آپ برداشت ہی نہ کر پائیں۔ اللہ ظالم نہیں ہے، وہ آپ کی ہمت کا امتحان نہیں لے رہا، وہ جانتا ہے آپ کے اندر کتنی ہمت ہے، وہ اس کا امتحان لے ہی نہیں رہا، وہ تو امتحان لے رہا ہے آپ کے ایمان کا، آپ کے توکل کا، کہ اس پر آپ کو کتنا بھروسہ ہے۔ اس پہ غم آ گیا، اس پہ دکھ آ گیا، یہ مشکلات کے اندر گھرا ہوا، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اللہ کو پتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ جب آپ کو کچھ نظر نہ آئے تو اس کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ دیکھ سکتا ہے جو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ اگر انسان کے پاس یہ اختیار ہوتا نا کہ وہ اپنی تقدیر خود لکھ سکتا تو تب بھی اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر اس سے بہتر ہوتی جو انسان لکھتا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خود سے دور جانے ہی نہیں دیتا، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرے سے دور جائیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ان کو بار بار غم دیتا رہتا ہے کہ بار بار میرے پاس ہے، بار بار میرے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ارد گرد کے تمام انسان چھین لیتا ہے کہ اس کے پاس صرف میں ہی ہوں جس سے یہ بات کرتا ہوں، میں ہی ہوں جس کے سامنے روئے، میں ہی ہوں جس کے ساتھ یہ بیٹھ کے باتیں کرے، میں ہی واحد ہونا چاہیے اس کے پاس۔ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کو اتنے عزیز ہوتے ہیں۔ مشکل کیا ہے؟ 5 نمازی پڑھنی مشکل ہے، اس رب کے لیے جو تمہیں ہر چیز عطا کر رہا ہے مشکل ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، پہلا سوال نماز۔ ہم کیوں نمازوں سے محبت نہیں کرتے؟ ماتے جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ۔ ایک گنجا سانپ بے نمازی پر قبر میں مسلط کر دیا جائے جو قیامت تک نماز نہ پڑھنے کے سبب اسے مارتا رہے، کیسے برداشت کریں؟ مالک پوچھے گا بتا بندے کیا کر کے آیا تھا، کدھر ہے تیری نمازیں؟ کیا تیرے کان میں حی علی الصلاۃ کی آواز نہیں آتی تھی؟ ایک شادی کا تجھے کارڈ آ جاتا تھا، اس کی تو بڑی تیاریاں کرتا تھا۔ واللہ اس انسان کے اندر کوئی خیر نہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہے، کوئی خیر نہیں ہے۔ وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا چاہے 8 گھنٹے وہ نیٹ کے ایگزامز اور یو پی ایس سی کی اور دنیا کو بنانے کے لیے اور دکان میں محنت کرتا ہے، بے نمازی کے لیے کامیاب ہونا بہت مشکل ہے، نہیں ہو پائے گا وہ۔ جنگ میں اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا، دشمن سامنے ہے، اللہ اکبر، چاہے تو ان کو قتل کر سکتا ہے، ان کو مار سکتا ہے، ان کو صفحے ہستی سے مٹا سکتا ہے، اس حال میں بھی اللہ نے حکم دیا کہ تم وہاں بھی نماز کو نہیں چھوڑ سکتے۔